الحمد لله كما علمنا أن نحمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. حضرات، آج کی گفتگو کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عقائد اہل سنت اور بد مذہبوں کی سرکوبی. یہ ایک ایسا عنوان ہے جسے اگر کہا جائے کہ مدار اتحاد ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اگر آدمی اس عنوان پر گفتگو کو سمجھ لے تو امت مسلمہ میں جو افتراق ہے، جو اختلاف ہے، وہ اس اختلاف کو اچھی طرح سمجھنے اور دور کرنے پر قادر ہو جائے گا. میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے اس کی مخالفت پہلے دن سے شروع ہوئی ہے. مکے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اہل مکہ نے مخالفت کیا. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے پیکار رہے. جب ان کا زور ٹوٹا تو ارد گرد کی ریاستوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی. جب اسلام نے انہیں بھی فتح کر لیا تو قیصر و کسریٰ کی اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں نے اسلام کو دبا، لیکن اسلام کہیں دبتا نظر نہیں آیا. اسلام مسلسل بڑھتا رہا اور دنیا کے کونے کونے میں اور چار داغے عالم میں اسلام پھیل گیا. باطل قوتیں اس بات پر حیران تھیں کہ جس مذہب کی اتنی مخالفت، ہر پیمانے پر اس کی مخالفت ہو رہی ہے، علمی میدان ہو، جنگی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، حکومتی سطح پر، ہر اعتبار سے اس مذہب کی مخالفت ہوئی، اس مذہب کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن آخر وہ کون سی ایسی قوت ہے، وہ کون سا ایسا راز ہے جس کی بنیاد پر یہ مذہب مٹتا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے باطل قوتوں نے اس راز کا پتہ لگانے کی کوشش کیا، اس اصل چیز کا پتہ لگانے کی کوشش کیا کہ کس بنیاد پر یہ مذہب پنپتا جا رہا ہے. جتنا ہی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا یہ مذہب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب اہل باطل نے اس بات پر ریسرچ کیا اور اپنے تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں یہ اترے ہیں، احادیث طیبہ کو انہوں نے کھنگالا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا گوشہ گوشہ انہوں نے چھان مارا ہے. انہوں نے ایک حدیث پائی
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب مقام حدیبیہ میں پہنچتے ہیں تو مقام حدیبیہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لشکر کی جاسوسی کے لیے، آپ کے لشکر کی دیکھ ریکھ کے لیے کفار مکہ نے کئی ایک لوگوں کو بھیجا۔ ان میں ایک شخص کو بھیجا جو بہت جہاں دیدہ آدمی تھا کفار مکہ کے نزدیک، وہ دنیا گھومے ہوئے تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں وہ گیا تھا، جس کا نام تاریخ میں عروہ ابن مسعود ہے۔ عروہ ابن مسعود آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل اور ان کی طرز زندگی کو بڑی باریکی کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا جذبہ وہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جب یہاں سے وہ رخصت ہو کر کے جا کر کے مکہ پہنچتے ہیں، اہل مکہ کے دانشوروں نے، اہل مکہ کے سرداروں نے جب عروہ ابن مسعود سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں وہ کیا بات دیکھی ہے جس کی بنیاد پر مذہب اسلام پنپتا جا رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو میدان بدر میں شکست دے دیا، احد میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، خندق میں ہماری فوجیں ان سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن خندق میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو بڑے بڑے سرداروں کے پتے بھی پانی ہو جاتے ہیں، لیکن ان چند مسلمانوں کو آخر ہم شکست ابن مسعود نے جو رپورٹ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان لوگوں نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عروہ ابن مسعود نے کہا تھا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی۔ سنو، تم جانتے ہو کہ میں بہت جہادیدہ آدمی ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے بھی دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے بھی دربار میں گیا ہوں۔ میں نے وہاں پر دیکھا ہے وہاں کے بادشاہوں کی، وہاں کے درباری جتنی تعظیم نہیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کیا کرتے ہیں۔ واللہ ما يعظمون اصحاب محمد ما يعظمونه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، وہ جنہیں اپنے بادشاہوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ان کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے ما تنخر نخامة الا وقعت في كف رجل منهم، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبینی مبارک صاف کیا کرتے تھے، ناک کی رطوبت خارج کیا کرتے تھے تو ناک کی رطوبت بھی کسی نہ کسی بندے کے ہاتھ پر پڑ جایا کرتی تھی، اور وہ اسے اپنے بدن کے اوپر مل لیا کرتا تھا، اپنے چہرے پر اسے مل لیا کرتا تھا۔ جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے قادو یقتتلون علی وضوئہ، تو ان کی آشفتگی کا یہ عالم تھا اور ان کی جانثاری کا یہ عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے ٹپکتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے ہتھیلیوں میں روک لیا کرتے تھے۔ جس کو پانی ملتا تھا وہ اپنے بدن پہ مل لیا کرتا تھا، جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ بغل والے صحابی جس کے ہاتھ پر پانی لگا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اس سے تبرک حاصل کر لیا کرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے جب وہ کسی بات، تمام صحابہ کرام اس بات پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو کہ ذرا سا سر ہلائیں گے پرندہ اڑ جائے گا۔ اس قدر وہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے کہ ما یحدون النظر الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر دھر کر وہ تعظیم کے لیے دیکھا نہیں کرتے تھے۔ یہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آشفتگی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا، اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت جی جان سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو
کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر انہوں نے زمانے کو فتح کر لیا، وہ زمانے کے میرے کارواں بن گئے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر اسلامی قوت اور اسلامی توانائی نہیں ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت نے کیا وہ محبت آج ہمارے سینے میں نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ محبت ہے جس نے صحابہ کرام کو چاروں طرف کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جب یہاں تک پہنچے ہیں تو یورپ کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سنو، اسلام کی سربلندی کا ایک بنیادی راز یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی عزت کے اوپر حملہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جائے، ان کے دلوں سے تعظیم نبی کو نکالا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سازشیں رچنا شروع کر دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر جب عروہ ابن مسعود مکہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے مکے والے کو مشورہ دیا تھا، میرا مشورہ اگر مانو تو تم ان سے جنگ کو مول مت لو، کیونکہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جا سکتی ہے، جنگ فوجوں سے لڑی جا سکتی ہے، جنگ جو ہے کسی طاقتور آدمی سے لڑی جا سکتی ہے، لیکن جنگ دیوانوں سے نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ وہ جو اپنی زندگی کا سودا کر کے آئے اس سے کبھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے ان سے جنگ مول مت لو۔ اس لیے یورپ کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو محبت رسول ہے اس محبت رسول کو نکال دیا جائے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اسلام مسلمانوں کے سینوں سے نکالنے کے لیے یورپ نے تگ و دو شروع کر دیا، کوششیں شروع کر دیا۔ آپ تاریخ اندلس اٹھا کر کے پڑھیں، اندلس پر مسلمانوں کی ایک کو نہیں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور اندلس اسلام کا وہ مرکز تھا جہاں سے علم کی روشنی بھی پھوٹی تھی اور جہاں سے اسلام کی تبلیغ پورے یورپ میں ہوئی تھی۔ اسے اندلس کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں۔ اندلس میں ایک چوراہے کے اوپر عیسائیوں نے ایک مجنون صفت آدمی کو چوراہے پر کھڑا کر دیا۔ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کیا کرتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے گستاخی کیا مسلمانوں نے اسے مار پیٹ کر کے بھگا دیا، پھر دوسرے دن جب وہ آیا پھر مسلمانوں نے مار کے بھگا دیا، اس کے بعد پھر یہ عمل موقوف ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی مجنون اور پاگل اسی چوراہے پر آ کر شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے۔ اب کی مرتبہ بھی مسلمانوں نے سخت اور سست کہا اور اسے وہاں سے بھگا دیا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آ کر کے بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے لگتا ہے۔ اب کی مسلمانوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے جانے دو، یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ پاگل کی بڑھ سمجھ کر کے اسے در انداز کیا جانے لگا۔ پہلی مرتبہ جب اس نے آ کر کے شان رسالت میں گستاخی کیا تھا اس وقت یورپ کے دانشوروں نے بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا ابھی مسلمانوں کے سینے میں محبت رسول ہے، عزت رسول پر قربان ہونے کا جذبہ موجود ہے، اس لیے ان سے جنگ مت لڑو، اس لیے ابھی موقوف کر دو۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ اس مجنون کو کھڑا کیا گیا اور پھر اس نے گستاخی کیا تو پھر جا کر کے یہ رپورٹ اس نے دیا، پھر ان لوگوں نے میٹنگ کیا اور میٹنگ میں یہی فیصلہ ہوا ابھی مسلمانوں کے اندر جذبہ دینی بیدار ہے، اس لیے ان سے جنگ جیتنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ جب آ کر کے اسے شان رسالت میں گستاخی کیا اور وہاں کے مسلمانوں نے کہا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، اسے مجنون کی بڑھ سمجھ کر کے اسے نظر انداز کیا جانے لگا۔ اب کی مرتبہ جو میٹنگ بیٹھتی ہے اس میٹنگ میں عیسائی پادریوں نے یہ فیصلہ لے لیا مسلمانوں کا جذبہ دینی کمزور پڑ چکا ہے، محبت رسول ان کے سینوں میں کمزور پڑ چکی ہے، اب ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اب ہم فتح کر سکتے ہیں، اندلس کو ہم آزاد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے بعد اندلس کے اوپر حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ آپ غور کیجئے، یہ محبت رسول ہی ہے جس کی بنیاد پر یہ قوم دنیا میں سربلند ہو سکتی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا
کہ محبت رسول کی بنیاد پر اسلام کو محبت رسول کی بنیاد پر اسلام زندہ ہے اور مسلمان زندہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن انہیں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سرتوڑ کوشش کیا اور اس کوشش میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب ان کو اسلام کے اوپر باقی رکھا جائے، نماز اور روزے سے وابستہ رکھا جائے، اب انہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ان کا باقی رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، ایسا اختلاف پیدا کر دیا جائے کہ یہ مارنے کاٹنے کے اوپر اتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے اختیارات کے حوالے سے، ان میں غیر مصطفیٰ کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اور استغاثہ کے حوالے سے ان لوگوں نے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ کوئی یہ کہتا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے وہ کافر و مشرک ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی اور غیر اللہ سے توسل لینا یہ جائز نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاذ اللہ وہ چمار سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ چیزیں جب دنیا کے سامنے آئی لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ فرقوں میں بٹتے چلے گئے، جس کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے ہیں، لیکن میری امت ستفترق امتی علی بضع و سبعین ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک صرف ایسی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، آج ہم جس طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، یعنی آج میں جو تعلیمات تمہیں دے رہا ہوں، میرے صحابہ کا جو عقیدہ و عمل ہے اس کے اوپر جو باقی رہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بتا دیا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا جو طریقہ، جو عقیدہ، جو نظریہ اپنائے گا وہی جنتی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اس سے مراد سنت ہے، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس پر میرے صحابہ ہیں اس سے مراد جماعت ہے۔ اسی چیز کو علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے اور کنایے میں بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہوں گے اور یہی جنتی فرقہ ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج اس طرح کی تقریریں نہ کی جائیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ حالات ناگفتہ بے ہیں، حالات خراب ہیں، ہم دنیا کے کونے کونے میں، ملک ملک میں، وطن وطن میں ہر جگہ ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے فرقہ بندی کی باتیں کرتے رہیں گے ہم نہیں پنپیں گے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں فرقہ بندی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آئیے ہم اس نقطے کے اوپر مجتمع ہو جائیں، ہم اس نقطے کے اوپر اکٹھا ہو جائیں، اس نقطے کے اوپر متحد ہو جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں یہی طریقہ جو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہر مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس طریقے پر میں ہوں، جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے تو وہ عقیدہ اختیار کر لے جو عقیدہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا اور پھر صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین سے یہ عقیدہ تمام عالم ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اہل سنت و جماعت جو ہے یہی جنتی فرقہ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج دیکھا جائے بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے۔ آخر فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اس فیصلے کے لیے ایک ہی چیز ہمارے سامنے ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں معیار دے دیا ہے کہ صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر ہم اکٹھا ہو جائے، کیونکہ صحابہ مدار ایمان ہے، معیار ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن پاک میں صحابہ کرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم لوگ اس طرح ایمان لے کر کے آئے جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے ہیں، تب تم جا کر کے ہدایت پر ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان معیار ایمان ہے، اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے، اور عقائد کا تعلق ایمان ہی سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں۔ آج اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت ساری جماعتیں ہیں، یہ جماعتیں اپنے آپ کو حق پر کہتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے عقیدے کو ٹٹولیں تو ان کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ملتا ہے، حدیث کے بھی خلاف ملتا ہے، ما انا علیہ و اصحابی کے بھی خلاف ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز دو طریقے سے پہچانی جاتی ہے، ایک ٹائٹل سے پہچانی جاتی ہے، ایک اس چیز کی تحقیق کرنے سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کسی باٹل میں خوبصورت باٹل میں آدمی کوئی ناپاک چیز رکھ دے، پیشاب رکھ دے یا پھر اس میں شراب ڈال دے اور اس کے اوپر وہ لکھ دے کہ شربت روح افزا، تو وہ شربت روح افزا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کو ٹائٹل سے پہچانا جائے گا۔ لیکن ٹائٹل سے اگر وہ پہچان میں نہ آئے، شبہ پیدا ہو جائے، پھر اس کی تحقیق کی جائے گی، کھول کے دیکھا جائے گا، اگر واقعی اس کی لذت، اس کی خوشبو وہ روح افزا کی طریقے سے ہوگی تو ایسی صورت میں اسے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر اس کی میں خوشبو نہیں ہوگی، بدبو ہوگی، اس کی لذت اگر اچھی نہیں ہوگی، ایسی صورت میں اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی کہہ کے ٹائٹل دے دیا ہے، لیکن آج اہل سنت و جماعت کے نام سے بہت سارے فرقے آج وجود میں آ گئے ہیں۔ دیابنا بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو آخر جب ٹائٹل انہوں نے بھی یہی لگا لیا ہے، اب کیسے پتہ چلایا جائے؟ اس کا پتہ چلانے کا یہی طریقہ ہے، صحابہ کے عقیدے کو دیکھا جائے، ان کے عقیدے کو دیکھا جائے، اگر میل کھاتا ہے تب تو اسے قبول کر لیا جائے، اور اگر صحابہ کے عقیدے سے ان کا عقیدہ میل نہیں کھاتا ہے پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کی ہر چیز بارگاہ رسالت میں لے کر کے آتے تھے، ہر پرابلم بارگاہ نبوت میں لے کر کے آ جاتے تھے، وہ چاہے دنیا کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے آخرت کا ہو، وہ چاہے عادی ہو، چاہے غیر عادی ہو، چاہے ما فوق الفطرت ہو، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیوں لے کر کے چلے آئے ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں مدد طلب کرنا، اسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے استغاثہ، اسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے استعانت، کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد چاہنا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حضور کی زندگی میں بھی مدد چاہا، حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی مدد چاہا، آنے سے پہلے بھی لوگوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے آقا اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہا۔ آئیے ہم دکھاتے چلے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں وہابیہ اور دیابنا کا یہ عقیدہ ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگے گا، جو غیر اللہ سے استعانت کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی تو استعانت اور مدد بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور استعانت غیر اللہ سے بھی جائز ہو جائے؟ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے یہ عبادات کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس پر علماء نے ان کے عقیدے کا جب بخیہ ادھیڑا ہے اور قرآن کے نصوص سے، آیات کریمہ سے اور احادیث طیبہ سے جب ان کا مواخذہ کیا ہے اور ان کا رد فرمایا ہے، تب ان لوگوں نے کروٹ بدل لیا، ان لوگوں نے اپنے عقیدے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں کہتے ہیں زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، مردوں
مردوں سے جائز نہیں ہے، قریب والے سے مدد مانگنا جائز ہے، دور والے سے جائز نہیں ہے، ایک مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے جیسے جنات اور فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن انسانوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اعمال سے مدد مانگنا جائز ہے لیکن ذات سے اور شخص سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، اعمال سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور افعال سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، ذات سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے زندوں سے بھی استعانت جائز ہے، جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان سے بھی استعانت جائز ہے، قریب والے سے بھی استعانت جائز ہے، دور والے سے بھی استعانت جائز ہے، جناتوں اور فرشتوں سے بھی استعانت جائز ہے، انسانوں سے بھی استعانت جائز ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ صبر اور نماز یہ اعمال کے قبیل سے ہے، افعال کے قبیل سے ہے، اور اعمال و افعال جتنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے والد گرامی وقار حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بچھڑ جاتے ہیں، ایک عرصہ دراز تک باپ بیٹے کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت آرا، تخت کے اوپر آپ بیٹھ جائے ہوتے ہیں اور تخت شاہی پر دولت افروز ہوتے ہیں، آپ کے بھائی آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب والد گرامی وقار کی انہوں نے خیریت دریافت کی تو انہوں نے کہا آپ کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی ظاہری بینائی ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیص اتار کر کے اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، کہ میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ اور میرے والد گرامی وقار کے چہرے کے اوپر اسے ڈال دینا، یات بصیرہ، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیص سے جو غیر اللہ ہے، جو مخلوق ہے، اس سے مدد مانگنے کا حکم دیا، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کے اوپر لا کر کے ان کے بھائیوں نے ڈالا، یعنی ایک نبی نے حکم دیا، نبی کے بھائیوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، شریعت اسلامیہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں ہیں، تمام شریعتوں میں جو بات شرک ہے وہ آج بھی شرک ہے، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں شرک تھی وہ آج بھی شرک ہے۔ شرک کبھی بھی جائز اور حلال نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے استغاثہ فرمایا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی استغاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی ہے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نابینا صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرے میرے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی طبیب نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں حکیم نہیں ہوں، میں معالج نہیں ہوں، میں ایک نبی ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھو میں مسئلہ تمہیں بتاؤں گا، شریعت کا حکم پوچھو شریعت کا حکم میں تجھے بتاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نبی ہو دربار ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے وہ بن مانگے پا جایا کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو، نفل نماز پڑھنے کے بعد تم اس طرح رب کی بارگاہ میں دعا کرو اللہم انی اتوسل الیک بنبی اللہم انی اتوسل الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ، یا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس رسول کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس واسطے سے میں دعا کرتا ہوں میری دعا کو قبول فرما۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی اس تعلیم کا
جو یہ ٹکڑا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی اس کے ساتھ کہنا یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ ضرورت، میری یہ دعا قبول ہو جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اے اللہ سرور کائنات کی شفاعت کو قبول فرما لے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے بارگاہ رسالت میں، اتنے میں وہ شخص آتا ہے، ہمیں ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں سے کبھی نور گیا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیشہ سے اخیارہ معلوم ہوتا تھا، یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نہیں تو کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ فرمایا۔ حضرت محمد ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے، کہتے ہیں میرے ہاتھ کے اوپر ایک مرتبہ ایک ہانڈی گر گئی تھی جس کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ کہتی ہیں میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بھاگتی ہوئی بارگاہ رسالت میں آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ گرم ہانڈی اس کے اوپر گر گئی ہے، اس کی چمڑیاں جل گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس، وہ حکیم ہیں، ان سے جا کر کے کوئی نسخہ لکھوا لو اور دوا اور علاج کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت محمد ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا ہی تھا فذهب جرحه، ان کا سارا زخم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہی تو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استغاثہ کیا اور مدد کے لیے بارگاہ رسالت میں آئے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، وہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں پکڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، یا رسول اللہ آپ ذرا اسے صحیح کر دیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کسی حکیم کے پاس جاؤ، میرے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے، بلکہ حضرت نعمان حضرت قتادہ ابن نعمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے دست اقدس سے وہ آنکھ کا ڈھیلا آنکھ پہ رکھ کر اپنا لعاب دہن لگایا اور ہاتھ کو پھیر دیا۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے میری وہ آنکھ جس میں زخم نہیں لگا تھا، اس آنکھ کی روشنی مجھے اس سے زیادہ روشنی اس آنکھ میں محسوس ہوتی تھی جس پر اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس لگا کر کے آنکھ کو صحیح کر دیا تھا۔ حضرت قتادہ ابن نعمان نے دنیا والوں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ بارگاہ رسالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو مغیث بنا کر کے بھیجا ہے، مددگار بنا کر کے بھیجا ہے، کائنات کا مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور حضرت صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ غیر اللہ سے استعانت اور استغاثہ جائز نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے گا صحابہ کرام کے وہ عقیدے کے خلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے استغاثہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ جنگ یمامہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کا نام مسیلمہ بن کذاب تھا۔ اس سے جنگ کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک دستے بھیجے تھے، اس میں سے ایک دستہ حضرت خالد ابن ولید کا دستہ بھی گیا تھا، اور سارے دستوں کو اکٹھا کر کے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیلمہ بن کذاب سے جنگ کیا تھا تو چونکہ اسلام کے ماننے والے ادھر بھی تھے، ادھر کے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اس لیے جب ادھر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا۔ اب دوست اور دشمن کے درمیان فرق و امتیاز اٹھ گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کون اپنا ہے، کون غیر ہے، کون مسلمان ہے اور کون مسیلمہ بن کذاب کو نبی مان کر کے کافر ہو گیا۔ اس لیے اللہ اکبر کے نعرے سے کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان اس وقت فرق نہیں ہو رہا تھا، اس لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلہ پیچیدہ مسئلہ سامنے آیا اور اس کا جو ہے مسئلے کو لکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر وہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں تو تم اس کے جواب میں وا محمدہ کہو اور یہی تمہارا نعرہ ہوگا۔ چنانچہ بدایہ و نہایہ جو ہماری کتاب نہیں ہے، جو ایسے عالم کی کتاب ہے جس عالم کو ہمارے مخالفین بھی بڑا معتمد مانتے ہیں، بڑا مستند مانتے ہیں، چنانچہ بدایہ و نہایہ میں ہے وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ وَا مُحَمَّدًا، کہ ان دنوں مسلمانوں کی یہ پہچان تھی کہ وہ محمدہ کہا کرتے تھے۔ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہو یا آپ جو ہے یہاں جو اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں عربی میں جو وا ہوتا ہے یعنی واو اور الف لگا کر کے جو وا لگا کر کے کسی نام کے ساتھ جوڑ کر کے جب بولا جاتا ہے تو وہ استغاثہ کے لیے بولا جاتا ہے، مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، جیسے وا زیدہ کہا جاتا ہے، وا محمدہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے وا محمدہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، وا زیدہ زید ہماری مدد کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ یہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہے وہ بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، ان سے افضل امتی میں کوئی شخص ہو نہیں سکتا ہے، انہوں نے حکم دیا وا محمدہ کہا کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول کو پکارنے کے لیے صحابہ کرام حکم دے رہے ہیں اور وصال کے بعد یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی صحابی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، اس کا سیدھا مطلب اور معنی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو اپنے حیات ظاہری میں بھی ان سے مدد لینا جائز تھا، ان سے استغاثہ کرنا جائز تھا اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی ان سے مدد لینا جائز ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوتے ہیں، آپ کے زمانے میں زبردست قحط پڑتا ہے اور اتنا زبردست قحط پڑتا ہے مدینے میں لوگ قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہے حضرت بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ابن حارث مزنی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، قبر انور پر آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ غور کیجئے گا، کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ دیکھیں قبر انور پر آ کر کے سرور کائنات سے مدد طلب کر رہے ہیں، کہہ رہے یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، یہ ہلاک ہو رہی ہے امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ حضرت بلال ابن حارث کہتے ہیں اس کے بعد میں سو جاتا ہوں، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال ابن حارث مزنی سے کہتے ہیں ایت عمرہ عمر کے پاس جاؤ، ایت عمرہ عمر کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا اور پھر ان سے یہ کہہ دینا کہ انہم مسقون وعلیہ بالقیس والقیس، کہ حضرت عمر فاروق کے پاس جا کر کے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیراب کر دے گا، بارش ہو جائے گی، تم نے میری قبر پر آ کر کے استغاثہ کر لیا ہے، میرے وسیلے سے دعا کر لیا ہے، اس لیے اب بارش تو ہو جائے گی لیکن عمر سے کہہ دو کہ ذرا احتیاط سے کام لے۔ جب حضرت بلال ابن حارث مزنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا یہ خواب بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ دیکھیں ایک صحابی ہے خواب دیکھنے والے صحابی جن کے بارے میں خواب دیکھا گیا، وہ بھی صحابی بیان کیا جن کے سامنے، وہ سب کے سب صحابہ کے مجمع میں بیان ہوا، صحابی نے خواب دیکھا، صحابی کے لیے خواب دیکھا، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال ابن حارث مزنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر کے آپ کے وصال کے بعد استغاثہ کر کے یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ آپ کی حیات میں بھی جائز ہے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جائز ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا تھا، اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کون سا ایسا عمل کریں جس کی بنیاد پر ہم فتنوں سے بچتے رہیں؟
تو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد کیا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم اپنے اوپر میری سنت کو لازم کر لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کر لینا۔ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء راشدین میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی طریقہ، یہی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے، یہی عقیدہ حق ہے۔ لہٰذا اب ہمارے درمیان یہ عقیدہ تو یہ تو فائنل ہو گیا کہ صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف دیابلہ اور وہابیہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ایسے اگر ایک عقیدے کے اوپر گفتگو کی جائے رات گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ لیکن آئیے تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ اسی طریقے سے وہابیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ توسل جائز نہیں ہے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ جب ہمارے علماء نے ان پر گرفت کیا، قرآن کی آیت پیش کیا اور کہا، قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس قرآن کی آیت میں رب کائنات نے وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے، نمازوں کا وسیلہ ہے، اللہ تبارک و روزہ کا وسیلہ ہے، قرآن کی تلاوت کا وسیلہ ہے، جو ہمارے نیک اعمال ہے ان اعمال کا وسیلہ ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے، زوات کا وسیلہ بھی جائز ہے، زندوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ لیکن دیابلہ اور وہابیہ کہتے ہیں صرف اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ آئیے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی آپ کا وسیلہ پکڑا تھا، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا وسیلہ پکڑا تھا۔ حضرت عثمان ابن حنیف کی حدیث ابھی گزری، سرور کائنات کے وسیلے سے انہوں نے دعا کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم دیا تھا کہ تم اس کا وسیلہ میرے وسیلے سے تم دعا کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لے کر کے آئے تھے، جب دنیا میں آپ ظاہری طور پر جسمانی شکل و صورت میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی آپ کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں رب کائنات فرماتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب یہ یہودی اور نصرانی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح بھی دیا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ رسول رسالت کا پیغام لے کر کے اور نبوت کا پیغام لے کر کے جب یہ رسول آئے ہیں تو ان لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا وسیلہ جائز ہو سکتا ہے تو آنے کے بعد تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ زندگی میں وسیلہ صحابہ کرام نے لیا، بعد وصال بھی وسیلہ لیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک دو واقعہ ذکر کر کے میں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ پکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی اپنی ظاہری حیات کے ساتھ زندہ نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم گزر چکے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت سیدنا علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت علی نے آ کر کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتانا۔ ادھر قبر کھودنے کا حکم دے دیا اور حکم یہ دیا کہ قبر جب تیار ہو جائے تو مجھے بتانا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور تیار ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اندر جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹنے کے بعد قبر انور میں دعا کرتے ہیں، اللہم ہذہ امی بعد امی، اے اللہ میری ماں کے بعد ان کا دوسرا درجہ تھا، اے اللہ یہ میری دوسری ماں ہے،
اللہم اغفر لأمی، اے اللہ میری والدہ کو، میری اس چچی کو اے اللہ تو بخش دے۔ کیسے بخش دے؟ بحقی بحق نبی کا والانبیاء الذین قبلوا، اپنے نبی یعنی میرے صدقے میں انہیں بخش دے، میرے وسیلے سے انہیں بخش دے، اور ان انبیاء کرام کے وسیلے سے بخش دے جو مجھ سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ پکڑنا صرف مستحب ہی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ ہی کا نہیں، سرور کائنات کا طریقہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی ذوات کے وسیلے کو اگر شرک کہتا ہے، ایسی صورت میں یہ بات آپ اچھی طرح پلے باندھ لیں، اس کا عقیدہ نہ صحابہ کرام کے عقیدے سے میل کھاتا ہے، نہ سرور کائنات کے فرمان اور آپ کے عمل کے مطابق میل کھاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ذوات کا وسیلہ صحابہ کرام نے لیا ہے، زندوں کا بھی وسیلہ لیا ہے، اور دنیا سے پردہ کرنے والوں کا بھی وسیلہ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور خلافت میں جب قحط پڑا تھا، حضرت عمر فاروق حضرت عباس کو لے کر بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، قبر انور پر آ کر کے یوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا، ہمارے اس قحط کو دور کر دیا کرتا تھا۔ انا نتوسل الیک بعمر نبیک فاسقنا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے مقدس چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں سیراب کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے وسیلہ پکڑا، وسیلہ پکڑنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص وسیلے کو شرک کہتا ہے تو یہ بات جان لے کہ تمام صحابہ کرام کو وہ مشرک کہہ رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے، اور اعمال کا وسیلہ جائز ہے، ذوات کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں، جنہیں قطب مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا مناظرہ ایک وہابی سے ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں، اور جب جج کے سامنے آپ جاتے ہیں اور آپ نے جب اس پر استدلال کیا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑو، تو ان لوگوں نے کہا یہاں وسیلہ سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے۔ تو حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا مجھے یہ بتایا جائے اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات جو ہمارے اعمال ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے؟ اس نے کہا یہ مقبول بھی ہو سکتے ہیں، یہ مردود بھی ہو سکتے ہیں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے، یہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر حضرت مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے؟ اس نے کہا حضور کی ذات تو مقبول ہی مقبول ہے، اگر کوئی سرور کائنات کی ذات کو مردود کہے گا اس سے بڑا مردود دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں سنو، جب وہ اعمال جن کی قبولیت رب کی بارگاہ میں مشکوک ہے ان اعمال کے ذریعہ وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، تو سرور کائنات کی وہ ذات جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے اس کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا جا سکتا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص وسیلے کے خلاف آتا ہے، وسیلے کے خلاف آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو ہے اہل سنت و جماعت سے نہیں، ما انا علیہ واصحابی کے خلاف ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس بہت تنگ ہے، آئندہ کبھی موقع لگے گا تو اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل سنت و جماعت جسے اس دنیا میں اور اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی مسلک کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، ہم تمام لوگوں کو دین و دنیا کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔